بہت دنوں کی بات ہے۔ عرب کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، بھائی بہن بھی نہیں تھے۔ اس دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ محنت مزدوری سے اس کی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی۔ اس شہر میں کوئی صنعتی کاروبار بھی نہیں تھا اور نہ کوئی کل کارخانہ۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے علاوہ مزدوری کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے شہروں سے نکل کر لوگ بڑے شہروں اور دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی روزی روٹی تلاش کرتے تھے۔ یہ نوجوان روزانہ بازار جاتا اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مزدوری نہ ملتی اور خالی ہاتھ گھر لوٹاتا۔ بہت تنگ دستی میں اس کا وقت گزرتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس کو کوئی کام نہیں ملا۔ دن بھر کام کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ آخر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ دوسرے روز پھر بازار گیا۔ اتفاق سے اس روز بھی مزدوری نہ ملی، جس سے مایوس ہو کر وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر پر کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، جسے کھا کر اس نے پانی پیا اور صبر شکر کے ساتھ اس نے رات گزاری۔ صبح کو وہ بہت فکر مند ہوا کہ اگر ہمارے کام کا یہی حال رہا تو زندگی کیسے گزرے گی۔ مجبور ہو کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کہیں کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا چاہیے، ممکن ہے وہاں کوئی ذریعہ نکل آئے۔ دوسرے روز حسب معمول روزی کی تلاش میں پھر بازار کا رخ کیا۔ اس روز اسے کچھ مزدوری مل گئی۔ شام کو گھر لوٹتے ہوئے اچانک راستے میں اس کی نگاہ ایک بٹوے پر پڑی۔ اس نے اس بٹوے کو اٹھا لیا اور دیکھا اس میں 8 دانے بڑے موتیوں کے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کہ اب ہمارے یہ مصیبت کے دن دور ہو جائیں گے۔ وہ اس کو گھر لے آیا اور اطمینان سے ان موتیوں کے ہار کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ مالک نے میری دعا سن لی اور اپنے خزانہ غیب سے میری مدد کی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی خوشی کا غلبہ کم ہوا تو اس نے خیال کیا کہ میں کتنی غلط بات سوچ رہا ہوں، کیونکہ یہ بٹوا تو کسی اور کا ہے جو راستے میں گر گیا ہے۔ یہ تو میری چیز نہیں، یہ تو کسی کی امانت ہے۔ اب میں اس کا امین اور ذمہ دار ہوں کہ اس بٹوے کو اس کے اصل مالک تک پہنچا دوں۔ اس امانت پر میرا کچھ حق نہیں۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ اس کو حفاظت سے صندوق میں رکھا اور روزانہ کی طرح صبح کو پھر اپنی مزدوری کی تلاش میں بازار پہنچا۔ بازار میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف بزرگ کچھ لوگوں سے مخاطب ہیں اور ایک اونچی جگہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ بھائیو، میں پردیسی آدمی ہوں، میرا ایک بٹوا گر گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو مجھ تک پہنچا دے، خدا اس کے بدلے میں اس کو اچھا اجر دے گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہو تو مہربانی کر کے اس کا پتہ لگائیں۔ نوجوان کے کانوں میں جب اس بزرگ کی صدا پہنچی تو وہ چونک گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ بٹوا اسی بزرگ کا ہے۔ بھیڑ کو چیرتا ہوا وہ اس بزرگ کے پاس پہنچا اور ادب سے سلام کرتے ہوئے پوچھا، بزرگوار، کہ آپ کی کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا، ایک بٹوا میرا کھو گیا ہے، اس میں موتیوں کا ہار ہے۔ چونکہ اس میں موتی کم تھے، میں اس شہر میں اسی غرض سے آیا کہ ممکن ہو کہ اس جیسے موتی یہاں مل جائیں۔ اسی تلاش میں بازاروں میں دکانوں کا چکر لگا رہا تھا۔ غفلت میں بٹوا کہیں گر گیا، کل سے اس کے لیے میں پریشان ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ بزرگ بہت خوش ہوئے اور وہ اس مزدور نوجوان کے ساتھ چل دیے۔ نوجوان نے گھر پہنچ کر ان سے پوچھا کہ اس بٹوے کی کیا پہچان ہے۔ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بٹوے کی پہچان کرائی۔ نوجوان نے مطمئن ہونے کے بعد وہ بٹوا اسی بزرگ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ بٹوا آپ کا ہے۔ بزرگ نے کہا، ہاں بیٹا، یہی بٹوا میرا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ آپ اپنے موتیوں کو گن لیں اور اطمینان کر لیں۔ بزرگ نے کہا، سب درست اور ٹھیک ہے، میرا سامان مجھے مل گیا۔ میں تمہاری ایمانداری، امانت داری اور احساس ذمہ داری سے بہت متاثر ہوا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت خوش اور مسرور ہوں۔ اگر یہ بٹوا نہ ملتا تو میرے لیے بہت سخت صدمہ کی بات ہوتی اور میرے سارے حوصلے پست ہو جاتے۔ تم نے میرے ساتھ بہت احسان اور سلوک کیا ہے، لہٰذا یہ ایک 500 روپیوں کی حقیر سی رقم تم رکھ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ میں تم کو اس نیکی کا بدلہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم کو یہ دے کر دلی سکون حاصل کروں۔ امید ہے کہ تم اسے بخوشی قبول کر کے میرے دل کو مسرت اور شادمانی سے بھر دو گے۔
یہ سن کر نوجوان ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، محترم آپ جانتے ہیں کہ اس طرح پڑی ہوئی چیز اگر کوئی پا جائے تو پھر وہ اس کا امین ہو جاتا ہے اور اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ امانت کو اس کے اصل مالک تک پہنچا دے۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ خدا نے بہت جلد اس امانت سے مجھ کو سبکدوش کیا اور امانت کو مالک تک پہنچا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیکی چند سکوں میں فروخت کر دوں؟ میرا ضمیر کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے خزانے سے اس کے بدلے میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی میں چند سکوں میں فروخت کر دوں؟ میرا ضمیر کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے خزانے سے اس کے بدلے میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ میں غریب ضرور ہوں، مگر میرا دل ایمان کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ میں آپ سے اس معاملے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے انعام نہیں لے سکتا، یہ روپے نہیں رکھ سکتا اور آپ کی دعاؤں کا خواہش مند ہوں۔ نوجوان یہ باتیں کر رہا تھا اور بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک غریب نوجوان کی امانت داری اور دیانتداری اور خودداری کو دیکھ کر اس ضعیف بزرگ کو حیرت ہوئی اور آخرکار نوجوان کو گلے لگا لیا، دعائیں دیں اور اس کے بعد اپنی راہ لی۔ حسب معمول نوجوان نے بازار کا رخ کیا اور اپنے کام دھندے میں لگ گیا۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے۔ اپنی ایمانداری اور رزق حلال جو اس کے مقدر میں تھا اس پر قناعت کرتا رہا۔ اتفاق سے ایک پانی کا جہاز جو کسی باہری ملک کو جا رہا تھا، اس کو خیال ہوا کہ کیوں نہ اسی جہاز سے کہیں چلے چلتے ہیں، ممکن ہے وہاں کوئی بہتر صورت نکل آئے اور قدرت ہمارا ساتھ دے دے۔ چنانچہ وہ جہاز کے مالک سے ملا اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ جہاز مالک بھی بہت خدا پرست تھا، اس نے اس کو اسی جہاز سے چلنے کی اجازت دے دی۔ جہاز کو روانہ ہوئے 3 دن ہو گئے کہ سمندر میں طوفانی ہوا چلنے لگی۔ طوفان رفتہ رفتہ تیز سے تیز تر ہونے لگا، بڑی بڑی لہروں کے تھپیڑے جہاز سے ٹکرانے لگے۔ جہاز کا سنبھالنا ملاحوں کی قوت اور اختیار سے باہر ہو گیا۔ لوگوں کی چیخو پکار سے قیامت سی برپا ہو گئی، ہر طرف افراتفری پھیل چکی تھی۔ آخرکار تیز لہروں نے جہاز کو پاش پاش کر دیا، سارے مسافر سمندر کی نظر ہو گئے۔ یہ نوجوان جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختہ پر تیرتا رہا اور خدا کو یاد کر کے اپنی بدنصیبی پر روتا رہا۔ جب طوفان کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ جہاز کا کہیں پتہ نہیں، تمام لوگ اس جہاز کے ساتھ غرق ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی دوسری مصیبت اور آفت سے دوچار ہونے کے لیے زندہ رہ گیا ہوں۔ کئی روز تک اسی تختہ پر وہ بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے وہ نیم غشی کے عالم میں تختہ پر پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھی، ہاتھ پیر ساکت تھے اور یہ خیال آ رہا تھا کہ میں چند گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ اسی حالت میں تختہ کو ایک ٹھوکر لگی، جیسے کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ یک بیک وہ چونک سا گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس کا تختہ ایک ساحل کے پاس آ کر رک گیا ہے۔ ناریل کے درختوں کے جھنڈ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ زندگی کے کچھ دن ابھی اور باقی ہیں۔ خوشی اور مسرت نے اسے ایک نئی قوت اور طاقت عطا کی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے چاروں طرف کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑے سے اطمینان کے بعد وہ کھڑا ہوا اور خشکی پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ مشکلوں کے بعد وہ خشکی پر آ گیا۔ اب وہ ایک جزیرے پر تھا، مگر بھوک سے نڈھال تھا۔ کسی طرح وہ ناریل کے درختوں کے پاس پہنچ گیا اور گرے ہوئے ناریل کا پانی پی چکا تو اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اور روشنی آ گئی اور بدن میں طاقت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے فکر ہوئی کہ دیکھیں اس جزیرے میں آخر ہے کیا۔ اسی تلاش میں وہ آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 2 کوس آگے جانے کے بعد اسے کچھ دوری پر مسجد کے مینار نظر آئے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا کہ انسانوں کی بستی میں آ گیا ہوں، یہاں مجھے کوئی اجنبیت نہ رہے گی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ اس بستی میں پہنچ گیا جہاں وہ مسجد کے مینار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سیدھا مسجد میں گیا۔ نماز مغرب کا وقت ہو رہا تھا، وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ سب لوگوں کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ بعد نماز وہاں کے لوگوں نے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر اس کے متعلق پوچھا۔ اس نوجوان نے اپنی بیتی بیان کر دی۔ لوگوں نے کہا، آپ اطمینان سے یہاں رہیں، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ وہیں رہنے لگا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، دین کے علم سے واقف تھا،
اسی لیے بچوں کو تعلیم دینے پر مقرر کر دیا گیا۔ اپنی علمی صلاحیت، محنت اور ایمانداری کی بنا پر قصبے والوں میں اچھا مقام حاصل کر لیا۔ اسی طرح آرام و سکون سے اس کے دن گزرنے لگے۔ ایک دن قصبہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنے سردار کی بیٹی سے اس نوجوان کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ اس لڑکی کے والد ذی علم اور متقی و پرہیزگار تھے۔ ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی علم والے اور نیک لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اللہ کو